معزز دوستوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن کریم جیسی مقدس کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم پیغمبر اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ ان دونوں نعمتوں پر ہم اللہ تعالیٰ کا جس قدر شکر بھی ادا کر دے کم ہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور قرآن کریم جیسی مقدس کتاب اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے، جن کو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے اور دین پر آنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے، جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے تو اتنا ہی اس کو عام رکھا جاتا ہے لوگوں کی ضرورت کے مطابق، اور اتنی ہی اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ دو چیزیں انسان کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کھانا پینا اور ہوا انسان کی بقا اور زندگی کے لیے انتہائی اہم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ہی عام اور تام کر رکھا ہے۔ جہاں بھی انسان جاتا ہے، بغیر کسی مشقت کے اور بغیر کسی ممانعت کے اس کو سانس لینے کی اجازت ہے۔ ہوا کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی عام کر رکھا ہے، کیونکہ اس کی اہمیت انسانی زندگی کے لیے بہت زیادہ ہے۔ انسان کو پانی استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذخائر پہاڑوں کے اوپر برف کی شکل میں اور زمین کے نیچے ذخیرہ کر رکھا ہے، تاکہ جو بھی انسان جس وقت اس کو پانی کی ضرورت ہو، تازہ، خوشبودار، مزیدار پانی اس کو مل سکے اور وہ زندگی گزار سکے۔ تمام جانداروں کو کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تمام جانداروں کو رزق پہنچانا اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ دنیا میں زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے زمین کے اندر ہے، چاہے پہاڑوں میں ہے، چاہے جنگلات میں ہے، چاہے ہواؤں میں ہے، چاہے بلوں میں حشرات ہیں، ان سب کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، اور سب کو اللہ تعالیٰ بے کم و کاسٹ رزق پہنچا رہے ہیں۔ گوشت کھانے والوں کو گوشت مہیا فرما رہے ہیں، دانا چگنے والوں کے لیے دانے کا انتظام فرما رہے ہیں، روٹی کھانے والوں کے لیے روٹی کا انتظام فرما رہے ہیں۔ جس جاندار کو جس قسم کے رزق کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بر وقت مہیا فرما دیتے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں سے زیادہ اہم وہ انسان کے لیے ایمان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع سنت ہونا ہے۔ تو اس کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کر رکھا ہے، اور دین پہنچانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام بھیجتے رہے، لیکن جب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کے ساتھ انبیاء کرام کے بھیجنے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ختم فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور آپ کو خاتم النبیین بنا دیا، تو پھر دین پہنچانے کے لیے اور دین پر ہر انسان کو لانے کے لیے یہ تمام تر ذمہ داری اس امت کے علماء کے حوالے کر دی۔ اس امت کے حاملین قرآن کریم کے حفاظ کے حوالے کر دی، اور چیز جتنی قیمتی اور اہم ہوتی ہے اتنا ہی اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، چونکہ
قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا کتاب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ بھی وحی آسمانی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ تو ان دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کر دیا کہ وہ انتظام برابر قیامت تک چلتا رہے تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ ہر شخص کو دین کا مکلف بنایا، ہر شخص کو کلمہ پڑھنے کا، عقائد کی درستگی کا، احکام سیکھنے کا، ان پر عمل کرنے کا مکلف بنایا۔ اب ہر شخص کی یہ دینی ضرورت پوری کی جا سکے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء اور حاملین قرآن کے فضائل بیان کر دیے۔ قرآن کریم میں مومنین کے درجات کا بیان ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے درجات بڑھاتے ہیں، ان کے مراتب بڑھاتے ہیں۔ والذین اوتوا العلم، لیکن جن کو علم دیا جاتا ہے درجات، تو ان کے درجات کئی طریقوں سے بلند ہوتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا مقام قیامت کے دن عطا فرمائیں گے علماء کو۔ حفاظ کے بارے میں ارشاد ہوا کہ جو شخص قرآن کریم کو یاد کر لے، البس والداہ تاج یوم القیامہ، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا نور کا تاج پہنایا جائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، جس کی خوبصورتی، جس کی تر و تازگی، جس کی روشنی اور جس کی چمک سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ فما ظنکم بالذی عمل بہذا۔ تو جو شخص خود حافظ قرآن ہو، حامل قرآن ہو، قرآن کا حافظ ہو، قرآن کا پڑھنے والا ہو، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ہر زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک ایسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ منتخب فرماتے رہیں گے، جن کو اپنی کتاب کا علم عطا فرمائیں گے، جن کو اپنی کتاب کا وارث بنائیں گے۔ اور یہ وعدہ قرآن کریم میں اللہ نے کر رکھا ہے انسانوں کے ساتھ، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے منتخب کر دیا، میراث میں دے دیا اپنی کتاب کو، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ کون سے بندے؟ اجتبینا، جن کو ہم نے منتخب کر لیا۔ اب یہ منتخب لوگ جن کو اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتے ہیں اپنی دین کی حفاظت کے لیے، قرآن کریم کی حفاظت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور احادیث مبارکہ کی حفاظت کے لیے، یہ ہر دور میں رہیں گے، اور یہ ہر دور میں اپنے تمام تر مصروفیات کو، اپنے تمام تر حاجات اور ضروریات کو، اپنے تمام تر خواہشات کو بالائے طاق رکھ کر اور ان سے اعراض کرتے ہوئے صرف اور صرف ایک ہی کام میں لگے رہیں گے، اور وہ ہوگا قرآن کریم کی حفاظت، دینی علوم کا تعلیم اور تعلم حاصل کرنا، دوسروں کو سکھانا، سیکھنا اور سکھانا، اور خود بھی اس پر عمل کرنا، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس طرف لے آنا کہ وہ قرآن کریم کو سیکھے۔ ہر شخص نماز کو سیکھے، ہر شخص حلال و حرام کو سیکھے، ہر شخص کی دینی رہنمائی ہو، ہر شخص کا عقائد، ہر شخص عقیدے توحید پر آ جائے، ہر شخص جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے۔ اس کے لیے ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ لوگ مکمل طور پر اپنے آپ کو فارغ کر دیتے ہیں دین کے حصول کے لیے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ان کے تعاون کی طرف لوگوں کو متوجہ کر دیا۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 3 آیت نمبر 273 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ۔ صدقے کے مصارف بیان کر رہے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات کے مصارف میں سے ایک اہم مصرف کی طرف اللہ تعالیٰ لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ للفقراء الذین احصروا، وہ فقیر لوگ جن کو پابند کر دیا گیا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو مدارس میں پابند کر رکھا ہے، صبح سے لے کر شام تک، اور پھر اگلے دن صبح سے لے کر شام تک
قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کو یاد کرتے ہیں، 114 صورتیں 6666 آیات اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں، قرآن کریم سے متعلقہ علوم تفاسیر کو یاد کرتے ہیں، احادیث مبارکہ کو یاد کرتے ہیں، احکامات کو سیکھتے ہیں، حلال و حرام کو سیکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو پابند بنا دیا ہے۔ لا يستطيعون ضربا في الارض، زمین میں چونکہ مدارس میں بند ہیں اور دین کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں تو زمین میں کاروبار کے لیے، ملازمت کے لیے، دیگر مصروفیات کے لیے فارغ نہیں ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، ناواقف شخص ان کے سفید پوشی کو، پاک صاف کپڑوں کو دیکھ کر یہ گمان کرے گا اغنیاء کہ یہ بندہ تو بڑا مالدار ہے۔ تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا، آپ ان کو دیکھ کر پہچانیں گے کہ یہ حافظ قرآن ہے، آپ ان کو دیکھ کر پہچان سکیں گے کہ یہ عالم دین ہے، آپ ان کو دیکھ کر پہچان سکیں گے کہ یہ متبع سنت ہیں، متبع شریعت ہیں۔ لا يسألون الناس الحافا، لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات کی کفالت فرماتے ہیں، ان کی ضروریات کو پوری فرما دیتے ہیں۔ ہاں، حکم دیا ہے اللہ نے مسلمانوں کو، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ یہ 8 مصارف اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمائے کہ زکوٰۃ و صدقات کے یہ 8 مصارف ہیں۔ ان مصارف میں سے ایک مصرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں ہوں۔ اللہ کے راستے میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو شخص علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا، گھر بار کو، آرام طلبی کو، اپنے گھر کے گرم کھانے کو، بسترے کو، تمام تر آسائشوں اور سہولتوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں علم دین سیکھنے کے لیے نکلا تو یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اس کے ساتھ تعاون کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کرے اور دینی مدارس کے ساتھ تعاون کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو دین کے لیے مکمل فارغ نہیں کرے گا تو اس کا علم ادھورا رہے گا، اور مثل مشہور ہے نیم حکیم خطر جان، نیم ملا خطر ایمان۔ جب اس کا تعلیم ناقص ہوگا تو یہ گمراہی کا سبب بنے گا، جب یہ کامل الحفظ قرآن کو مکمل حفظ نہیں کرے گا تو قرآن کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ لہٰذا ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا فرمائیں گے جو قرآن کو مکمل طور پر یاد کریں گے، دینی علوم کی خدمت کریں گے، لیکن عام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان اہل مدارس کے ساتھ تعاون کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمتوں کے برسنے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قوم کسی گھر میں جمع ہو جاتے ہیں، اللہ کے گھروں میں سے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی درس و تدریس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہوتی ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ہمارا یہ ادارہ ہے جامعہ اصحاب الصفہ، آپ کے قریب ہے، آپ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، وہاں چھوٹے بچوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک تقریباً 300 بچہ جب صبح سویرے اذانوں کے ساتھ اٹھ رہا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو دیکھتے ہیں تو اس بستی سے، پورے شہر سے، پورے علاقے سے عذاب ٹھال دیتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شہر کے بارے میں فیصلہ کیا کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کر دے، تو فرشتوں کو بھیج دیا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو دکھا رہے تھے کہ دیکھو ان قرآن پڑھنے والوں کی وجہ سے میرا عذاب تھکتا ہے۔ فرشتے آ گئے، عذاب کے راتوں رات پہنچ گئے۔ عذاب صبح کے وقت ان پر آنا تھا، صبح کی اذانوں کے ساتھ چھوٹے معصوم بچے اٹھے، وضو کر لیا، ٹھنڈے پانی سے قرآن کریم سامنے رکھ لیا، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ فرشتوں نے جب دیکھا کہ یہاں تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 6 سال سے لے کر 15 سال تک کے جو نابالغ ہے، ابھی حد بلوغ تک بھی نہیں پہنچے ہوئے ہیں، معصوم ہے، معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گناہ لکھے نہیں جاتے، تو ان پر ہم کیسے عذاب مسلط کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے سوال اور درخواست کی کہ یا اللہ آپ کا ہر فیصلہ حق ہے،
لیکن یہاں تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آپ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم اس شہر پر کیسے عذاب کے کوڑے برسائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان چھوٹے معصوم بچوں کی وجہ سے صبح سویرے اٹھ کر ان کے تلاوت کرنے کی وجہ سے 40 سال تک اس پوری بستی سے عذاب ہٹانے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ یہ ان معصوم بچوں کی وجہ سے، ان مدارس کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آتے، ورنہ وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے اور اپنے لیے عذاب کا سامان نہیں بناتے۔ دنیا کی بقا کا ذریعہ ہے، دنیا کی بقا مسلمان کی وجہ سے ہے۔ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر ایک اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا، اللہ کا ذکر کرنے والا موجود ہوگا۔ اسلام اور مسلمان جب تک دنیا پر قائم رہے گا، دنیا پر قیامت نہیں آئے گی۔ اسلام مسلمانوں کی وجہ سے ہے، مسلمان یہ اللہ کی ذکر اور دینی شریعت اور قرآن کی وجہ سے ہے، اور یہ مدارس ہی ہے کہ یہاں پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کی خدمت کی جاتی ہے۔ پوری دنیا میں مدارس کے ذمے جو کام تھا انہوں نے پوری ایمانداری کے ساتھ وہ کر لیا ہے۔ مدارس کے ذمے حافظ بنانا تھا، لاکھوں حافظ اہل مدارس نے پیدا کر لیا ہے۔ آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ صرف 50 سال کے عرصے میں 10,75,295 حافظ وفاق المدارس نے بنا دیے ہیں۔ 10 لاکھ حافظ صرف اس ایک سال میں۔ یہ جو سال ہمارا رمضان سے اگلے رمضان تک ہوتا ہے، 74,607 حافظ ایک سال میں وفاق المدارس نے بنا دیے ہیں۔ آپ کے قریب یہ ادارہ اصحاب الصفہ ہے، جامع اصحاب الصفہ۔ یہاں اس سال 19 علماء کرام اور 18 حفاظ کرام یہ فارغ ہوئے۔ 18 حافظ اس معاشرے کو ہم نے دیے۔ مدارس کے ذمے مفتی بنانا تھا۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے شرعی مسئلہ معلوم کرنا تھا، مجھے کوئی مفتی نہیں ملا۔ مدارس کے ذمے عالم بنانا تھا۔ ہر سال ہزاروں علماء مدارس سے فاضل ہوتے ہیں، صرف پاکستان ہی نہیں، برما، بنگلہ دیش، ہندوستان، سعودی عرب، یورپی ممالک، تمام ملکوں کو جو علماء کی ضرورت ہوتی ہے یہ مدارس ہی مہیا کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ان مدارس کے ساتھ تعاون کرنا اور ان مدارس کو چلانا یہ اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں کے ذمے کر رکھا ہے، اور مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے کہ اپنے زکوٰۃ و صدقات اور تمام تر چیزیں یہ اہل مدارس کو دیا کریں۔ باقی جگہ پر خرچ کرنا یا خرچ نہ کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان سے پوچھ ہوگی۔ ہمارے مدرسے اصحاب الصفہ کا ماہانہ خرچہ تقریباً 16 لاکھ سے اوپر ہے، اور یہ آپ حضرات کی تعاون سے اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے یہ کام لے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہی چلاتے ہیں۔ کسی کے گھر میں 3 بچے ہوتے ہیں لیکن ان سے سنبھالے نہیں جاتے، پریشان ہوتے ہیں، لیکن مدرسوں میں 300 سے لے کر 3,000 تک بچہ ہوتا ہے۔ صبح دوپہر شام 3 وقت کھانا ان کو دیا جاتا ہے، علاج ان کا فری ہوتا ہے، اور ان کو کپڑے بھی دیے جاتے ہیں، بجلی گیس یہ ساری چیزیں، استاذ اور عملے کی تنخواہیں یہ سب اہل مدارس ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی بیچتے ہیں، مسلمانوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کو 3 باتوں میں شک تھا۔ پہلی بات یہ کہ بادشاہ بہت خدمات کرتے ہیں، تو یہ بادشاہ انبیاء کے وارث کیوں نہیں ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ دوسری بات یہ کہ میں اپنے باپ کا صحیح اولاد ہوں یا نہیں ہوں، سبکتگین کا۔ اور تیسری بات یہ کہ کاش مجھے خوشخبری مل جائے کہ آخرت میں میری مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ رات کا وقت تھا اور راستے پر جا رہا تھا، ایک طالب علم کو دیکھا کہ وہ قرآن اور دینی کتاب لیے ہوئے راستے میں جو چراغ جل رہا ہے اس میں پڑھ رہا ہے، اور اتنا لاچار اور بیچارہ غریب ہے کہ اس کے ساتھ پیسے نہیں ہے کہ چراغ خرید لے۔ وہاں کھڑے ہو کر مطالعہ کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا تو اپنے وزیر سے کہا یہ میرا چراغ لے کر اس کو دے دو۔ وہ چراغ لے کر اس کو دے دیا۔ وہ طالب علم کو چراغ کی ضرورت تھی، وہ گیا مسجد میں بیٹھ کر مطالعہ کرنے لگا، قرآن پڑھنے لگا، اور بادشاہ آ کر سو گیا۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، چراغ صرف طالب علم کو چراغ دینے کی وجہ سے، جس سے اس کے 3 سوالات حل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں محمود غزنوی سے ارشاد فرمایا، اے ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے، اس سے پہلا اشکال ختم ہوا کہ
کہ میں اپنے والد کا جائز اولاد ہوں۔ اے ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی تعاون کی، تو نے میرے وارث کی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے تیری بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ اس لیے گزارش ہے کہ ہر علاقے والوں پر جہاں جو مدرسہ ہوتا ہے اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا فرض کفائی ہوتا ہے، تو ہمارا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ سال میں 1-2 مرتبہ ہم جامع اصحاب صفہ کے لیے چندے کا اعلان کرتے ہیں۔ تو آج بھی جامع اصحاب صفہ جو آپ لوگوں کا اپنا ادارہ ہے، جہاں 300 بچے آپ ہی لوگوں کے بچے ہیں، ہمارے تو 300 بچے نہیں ہوتے، 2-3 بچے ہوتے ہیں، 300 بچے عام مسلمانوں کے بچے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کے لیے، ادارے کے ساتھ تعاون کے لیے، دین کے ساتھ تعاون کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، قرآن و سنت کی ترویج اور اشاعت کے لیے نماز کے بعد یہاں 2-3 طالب علم باہر ہوں گے۔ جو شخص جو زکوٰۃ، صدقات اور خیرات وغیرہ ان کو دینا چاہتے ہیں، رسید وصول کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام کاوشیں اور محنتیں قبول فرمائے۔ معزز